अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पैरामाउंट ट्रेंड्स। पैरामाउंट ट्रेंड्स की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद कबूल हो कि हाया सोफिया में अजानें भी दी गई और नमाज भी अदा की गई। अगर आप हाया सोफिया की तारीख से नावाकिफ हैं तो यकीनन आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया में बेशुमार मसाजिद मौजूद हैं और उनमें अजानें भी गूंजती हैं और नमाजें भी अदा की जाती हैं। तो फिर क्या वजह है कि हाया सोफिया में अजान होने पर मुसलमान इतने खुश हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और तुर्की में बाकायदा जश्न का समा रहा। तो आइए आपको हाया सोफिया की तारीखी अहमियत बताते हैं और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां भी। इसकी तारीख रोम से भी ज्यादा पुरानी है। ये एक ऐसी इमारत है जिस पर कब्जे की लड़ाई बरसों पुरानी है। 1500 बरस पुरानी ये इमारत जिसने कई मुल्कों के उरूज और ज़वाल देखे, कई मुल्कों के नाम तब्दील होते देखे, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी कई बार बदलती देखी। कभी इसे चर्च बनाया गया, कभी मस्जिद और कभी अजायब घर। उरूज और ज़वाल की कई दास्तानें इसकी दरो दीवार और तहखानों में छुपी हैं। आखिर इसका माजी क्या है जो ये ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एक अहम इबादतगाह के तौर पर मानी जाती है। सन 360 की बात है। कॉन्स्टेंटिन बादशाह ने शहर में एक चर्च बनवाया जिसकी छतें लकड़ी की थीं। 44 साल बाद 404 में एक झगड़ा हुआ जिसकी वजह से ये चर्च जला दिया गया। 11 साल बाद इस वक्त के बादशाह थियोडोसियस ने फिर इसी जगह वैसा ही लकड़ी की छत वाला चर्च बनवाया और 100 साल बाद 515 में एक बार फिर ये चर्च जला दिया गया। उस वक्त जिस बाज़ंतीनी बादशाह की हुकूमत कायम थी उसका नाम जस्टिनियन था। जस्टिनियन ने फिर उसी जगह एक चर्च बनाने का फैसला किया और 532 में उसकी तामीर का हुक्म दिया और उसके लिए उन्होंने इस ज़माने के 2 सबसे बड़े आर्किटेक्ट चुने। जस्टिनियन बादशाह ने उनसे कहा कि मुझे ऐसा चर्च बनाकर दो कि ना कभी पहले ऐसा चर्च बना हो और ना कभी आइंदा बन पाए। इसी हुक्म के तहत काम शुरू हुआ और दोनों आर्किटेक्ट ने बेहद खूबसूरत चर्च का नक्शा बनाया। तकरीबन 10,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और 5 साल तक मेहनत करते रहे। तब जाकर 537 में ये इमारत मुकम्मल हुई। एक बेपनाह ऊंचे लंबे गुंबद वाला ये चर्च जिसकी ईंटें अफ्रीका से मंगवाई गई थी और संगमरमर सीरिया से। ये 259 फुट लंबा और 240 फुट चौड़ा है। 2 मंजिला ये इमारत जिसकी दीवारों में सोना, चांदी और बेशुमार कीमती पत्थर जुड़े हैं। 27 दिसंबर 537 बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन ने जब इसमें कदम रखा तो कहा, ए सुलेमान, मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। चूँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर करवाया था, उससे मुराद सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। इसके अलावा उनकी कई तामीरात थीं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए जस्टिनियन के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले। बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन ने इसका नाम हाया सोफिया रखा। ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। ये चर्च ईसाइयों का मरकज़ी इदारा बन गया। यहाँ मीटिंग्स की जाती, ताज पोशी की सेरेमनीज की जाती
جسے یہاں عبادت کرنے کا موقع ملتا وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 900 سال سے زیادہ عرصے چلا۔ 1453 میں ایک بار پھر اس عمارت کی پہچان بدلنے کا وقت آیا۔ اس کی اونچی اور مضبوط دیواریں جنہیں کئی حکومتیں فتح کرنے کے خواب لیے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایسے میں 6 اپریل 1453 کو 21 سال کے سلطان نے جب کانسٹنٹینوپول کا گھیراؤ کیا تو سب نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ خود سلطان کی اپنی فوج میں کئی بار بغاوت ہوئی، کئی بار اسے منہ کی کھانی پڑی، مگر وہ ہارا نہیں۔ کبھی دشمن کے جہازوں نے اس کے بیڑے ڈبو دیے، مگر وہ ڈٹا رہا۔ 52 دنوں کے گھیرے کے بعد 29 مئی 1453 میں وہ دن آیا جب سلطان کے بچے ہوئے سپاہی کانسٹنٹینوپول میں داخل ہو گئے اور ایک اختتام کے ساتھ ایک نئی شروعات ہوئی۔ ظہر کے وقت جب سلطان کانسٹنٹینوپول میں داخل ہوا تو قسطنطین جو کہ اس کے مقابل تھا بڑی بہادری سے لڑا۔ سلطان نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر میری فوج میں ایسا ایک بھی جنرل ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ کون تھا یہ سلطان جس نے مسلمانوں کو اس کامیاب فتح سے ہمکنار کیا؟ اس کا نام تھا سلطان محمد۔ سلطان محمد فاتح نے نہ صرف اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کیا بلکہ اس کے ڈیزائن میں بھی تبدیلیاں کی۔ سلطان محمد نے اس کے باہر 7 میٹر اونچے 4 میناریں بنوائیں۔ اب یہ عمارت ایک مسجد بن چکی تھی اور مسلمانوں کی ملکیت تھی، وہ ملکیت جو دشمن کو مغلوب کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ عیسائیوں نے اس کے مسجد میں تبدیل ہو جانے کا گہرا صدمہ لیا اور نئی کہانیاں چل نکلی کہ ایک دن ہایا صوفیہ دوبارہ چرچ میں تبدیل ہوگا، یہاں چرچ کی گھنٹیاں پھر سے گونجیں گی وغیرہ وغیرہ۔ مگر گزرا وقت کب لوٹ کے آتا ہے؟ 1918 میں پہلی ورلڈ وار کے بعد اب دنیا 20ویں صدی سے آگے پہنچ چکی تھی۔ ایک بار پھر تبدیلی آئی اور 1922 نظام سلطنت ختم ہوا۔ 29 اکتوبر 1923 کو ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے صدر بنے مصطفیٰ کمال اتاتürk۔ اتاتürk نے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا اور ہایا صوفیہ کو ایک میوزیم بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھا، مگر مغربی ممالک اس سے بہت خوش تھے۔ یہ عمارت سیکولر ترکی کی سب سے بڑی پہچان بنی۔ سال 2002 میں اسلامک اصولوں پر بنی ایک پارٹی کی انٹری ہوئی۔ اس پارٹی کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تھا۔ اس کے سربراہ طیب اردگان ترکی کے پرائم منسٹر بنے اور 11 سال تک یہ پرائم منسٹر کے عہدے پر قائم رہے اور بعد میں سال 2014 میں یہ ترکی کے صدر بنے۔ یہ اسلامی دنیا کا ایک نڈر لیڈر ثابت ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کی وہ آرزو پوری کرنے کا وعدہ کیا جو دہائیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں تھی۔ 29 مئی 2020 جب ہایا صوفیہ پر مسلمانوں کی فتح کی 567ویں سالگرہ کا دن تھا، اس دن امام صاحب نے ہایا صوفیہ کے اسٹیج پر سورہ فتح کی تلاوت کی۔ جب سے ہایا صوفیہ کی یہ عمارت میوزیم بنی تھی، اس کے بعد سے اب تک یہ پہلا موقع تھا کہ یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، جس پر گریس بھڑک گیا اور کہا یہ قدم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ طیب اردگان نے ان کے اس بات کے جواب میں کہا ترکی کو تم چلاتے ہو یا ہم؟ اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ترکی کی عدالت میں گیا اور ساتھ ہی دنیا بھر کے لبرل اور سیکولر ملک چیخ اٹھے۔ امریکہ نے کہا اسے میوزیم ہی رہنے دیا جائے۔ روس نے کہا تمام مذاہب کے احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی فیصلہ لے۔ یونیسکو نے بھی لیٹر لکھ کر یقین دہانی کروائی کہ ترکی کوئی ایسا فیصلہ نہیں لے گا جس سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کھائی گہری ہو جائے۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے،
مگر جو اکیلا اس فیصلے پر مسلمانوں کے ساتھ ڈٹا رہا وہ تھا طیب اردگان۔ کورٹ نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دیا۔ Bugün Türkiye işte böyle bir utançtan kurtuluyor. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış اور فائنلی خدا کے فضل و کرم سے ہایا صوفیہ اذانوں سے گونج اٹھی۔ نوے سال بعد مسلمانوں کی یہ خواہش پوری ہوئی تو ترکی میں جشن کا سما تھا۔ ہایا صوفیہ کی فضا سے لپٹی اور بھی کئی کہانیاں ہیں، جیسے کہ جو اس کے اندر آ جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمانوں کا بھی ایک عقیدہ یہ ہے کہ جب ہایا صوفیہ میں وہ نماز ادا کریں گے تو مسلمانوں کا اچھا وقت شروع ہوگا۔ ایسے دور میں جب کعبۃ اللہ کو یہودی غلاموں نے تقریباً بند کر رکھا ہے، ایسے میں اللہ کی مدد کا ملنا اور ہایا صوفیہ کا مسلمانوں کو واپس مل جانا، اس کا مسجد بن جانا کس قدر روح پرور ہے۔ خدا پاک تمام اسلامی ممالک کو طیب اردگان جیسا شیر لیڈر عطا کرے، جس کی ایک دھاڑ کفر کے بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہو۔ آپ سے ملوں گی پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔